اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن محمد کے ساتھ کلاس میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں کے اندر ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم نے کتنی نمبر آیت سے پڑھنا ہے محمد؟ 28 اور 29 دو آیتیں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر چوتھا رکوع شروع ہو جائے گا، ہے نا؟ چوتھا رکوع شروع ہو جائے گا۔ اس کے اندر نا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس رکوع کے اندر۔ انشاءاللہ وہ ہم کل سے سٹارٹ کریں گے۔ کل آپ کا پیپر بھی ہے نا، یاد ہے نا؟ پچھلے تمام جو بھی ہم نے پڑھا نا اس کا آپ کا ایک ٹیسٹ ہو جائے گا۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟ جو اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپس میں رحمی رشتوں کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، ان کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور ان کا جو ثواب ملے گا یا سزا ملے گی نہ کرنے پہ، وہ ہمیں آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اگر میں نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ حج نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، تو اس سے معاشرے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ مطلب آپ پر اگر نماز فرض ہے اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کی ذات کو نقصان ہوگا۔ آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ تو اسی طرح یہ جو حقوق اللہ ہے نا، اللہ کے حق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان کا جو جزا یا سزا ملے گی وہ آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے احکامات ہیں اللہ کے جو لوگوں سے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کی کوئی چیز چرا لیتا ہوں، چوری کر لیتا ہوں، وہ آپ کی چیز ہے نا۔ اگر میں وہ چوری کر لیتا ہوں تو اس کا ایفیکٹ کس پہ پڑے گا؟ آپ کی ذات پہ پڑے گا نا، آپ پہ پڑے گا نا۔ آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، نقصان آپ کو ہوگا، اور کہاں ہوگا؟ اسی دنیا میں ہوگا نا، ہے نا۔ اسی طرح اگر میں آپ کو گالی دیتا ہوں، آپ کو تھپڑ مارتا ہوں، آپ سے رشوت لیتا ہوں، اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑوسی کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں، تو اس کا جو ظہور ہوگا وہ اسی معاشرے کے اندر ہوگا، معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ انہیں اچھا نہیں لگے گا نا، انہیں تکلیف ہوگی۔ ہمسائے کو آپ تنگ کریں گے تو وہ بھی آپ سے رنجیدہ رہے گا، پریشان رہے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے۔ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک ہے بندوں کے حقوق۔ حقوق اللہ اگر میں چھوڑوں گا تو مجھے وہاں پہ اللہ پوچھے گا، اس کا دنیا کے اندر مجھے نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں حقوق العباد ترک کروں گا نا تو پھر اس کا خمیازہ اس معاشرے کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ جیسے دیکھیں نا، اب حکومت عوام پر ٹیکس لگاتی ہے، ظلم کرتی ہے، اوور بلنگ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، گیس کے بلوں میں اضافہ کر دیتی ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے،
ناجائز اضافہ کر دیتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، غریب آدمی بیچارہ پستا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی ایک اللہ کا حق ہے اور ایک لوگوں بندے کا حق ہے. دونوں کو انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پورا کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا عبد بنے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایسا نہیں ہے کہ بندہ نماز پڑھتا رہے اور روزہ رکھتا رہے، حج بھی کر لے، زکوٰۃ بھی دیتا رہے اور بندوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، بندوں کے ساتھ برا سلوک کرے، ان کو گالیاں دے، ان کا مال لوٹ کے کھا جائے، رشوت لے، ایسی تمام چیزیں. وہ پھر اللہ کا بندہ نہیں ہے جو ایسے کام کرتا ہے. اللہ نے ہم سے کہا تھا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ کی عبادت کرو. تو جب ہم عبادت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر حقوق اللہ بھی آتے ہیں اور حقوق العباد بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا کل کی. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد. یہ حقوق اللہ آ گئے. ٹھیک ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر یہ ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال اس دنیا کے اندر نہیں رکھا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، زمین کے اندر فساد برپا ہوگا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں. چلیں اب اگلی آیت پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کرو گے، یعنی کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانو گے، بندوں کے ساتھ کیوں اچھا سلوک نہیں کرو گے، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، بے جان تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. ٹھیک ہے، جب دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا مرنے کے بعد، تو اللہ زندہ کرے گا نا تمام انسانوں کو، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وہ تمہارا حساب لے لے گا، تم سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا. چلیں آگے پڑھیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اب بتا رہا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، یعنی ہمارے لیے پیدا کیا نا. اگر جانور بنائے ہیں تو ہم ان پہ سواری بھی کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کی کھالوں سے ہمارے کمبل بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح
پانی ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے نعمت ہے، سایہ، سورج، چاند، زمین، سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کام آتا ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو بنا دیا ٹھیک ٹھیک 7 آسمان، ٹھیک ہے۔ سما کہتے ہیں بیٹا خالی جگہ، خالی جگہ کو سما کہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تہیں بنا دی، جیسے یہ ایک تہ ایک آسمان ہو گئی، دوسری تہ دوسرا آسمان ہو گئی، تو ان کو پھر 7 تہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، عالم۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، بِكُلِّ، ہر چیز کا، شیئن، چیز، علیم، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اپنے 4 رکوع اختتام پذیر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کل سے ہم انشاءاللہ اپنا 3 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں، سوری، 4تھے رکوع سے آغاز کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل آپ کا ٹیسٹ بھی ہو جائے گا، کل آپ نے اس کی تیاری بھی کر لینی ہے اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ کریں گے تیاری کہ نہیں؟ کروں گا۔ ہاں، اور کیا ہم نے پڑھنا ہے آج؟ دعائیں کتنی ہو گئی ہیں ادھر رکھ دو؟ 4 دعائیں ہو گئی ہیں۔ 4 دعائیں کون کون سی ہو گئی ہیں؟ سونے کی، اٹھنے کی، واش روم جانے کی اور آنے کی۔ چلیں سنا دیں، صرف عربی متن سنا دے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم بسمک آموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ ہاں، واش روم جانے کی۔ واش روم جانے کی۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر آنے کی ایک چھوٹی دعا آپ کو سکھائی تھی نا کل، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، بڑی آج پڑھ لیتے ہیں، چھوٹی آپ کو کل بتا دی تھی میں نے، وہ کون سی تھی؟ غفرانک۔ غفرانک۔ بڑی دعا بھی پڑھ لیں۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ پڑھیں ذرا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے۔ اب آپ کو حمد کا مفہوم تو یاد ہو گیا نا، اس کے اندر شکر بھی ہوتا ہے اور تعریف بھی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی مثال تو دیں ذرا مجھے، شکر اور تعریف کی، کوئی یاد ہے آپ کو؟ آپ کے ذہن میں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا، آپ کے پاس سائیکل ہے نا آپ کی، وہ بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ عبد الحادی جو آپ کا دوست ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے ہر روز، محمد کتنی پیاری سائیکل ہے یار، ہیں کتنی اچھی ہے، اس کی گھنٹی بھی ہے، اس کا فلاں بھی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی تعریف کرتا ہے، یہ تو اس کی تعریف ہو گئی۔ اچھا، کسی دن عبد الحادی کو ضرورت پڑ گئی اس کی کہ یار مجھے اپنی سائیکل تو دو، مجھے ٹیوشن جانا ہے، میری سائیکل آج خراب ہو گئی ہے۔ تو جب وہ لے کے جائے گا، اس کو استعمال کرے گا، استعمال کرنے کے بعد جب آپ کو وہ واپس کرے گا تو اب اس کے دل کے اندر تعریف بھی ہوگی اور شکر بھی ہوگا، آپ کا ہوگا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں بنائی ہیں نا ہمارے لیے، سورج بنایا ہے، چاند بنایا ہے، آپ سورج ہی کی طرف ذرا دیکھیں کہ اللہ نے اس کو بنا دیا، یہ نکلتا ہے، پھر ایک جو ٹیمپریچر ایسا زمین برداشت کر سکتی ہے انسانوں کے لیے اتنا وہ بناتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر سورج دوپہر کے وقت 1 بجے اوپر کھڑا ہو جائے تو زمین پہ آگ لگ جائے، ہے نا، شام واپس ادھر چلا جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پیچھے زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے، انسانوں کو کے رہنے کے قابل بن جاتی ہے۔ آپ سوچیں نا کہ اگر سورج ادھر ہی کھڑا ہو جائے تو ہمارے لیے کتنی مشکل بن جائے، ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے کیا؟ ہمارے لیے،
کتنا خوبصورت بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا نا، اور یہ ہمارے استعمال میں ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا، تو اس لیے ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات بھی ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یعنی کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. پڑھیں ایک دفعہ. الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. ہاں، اس کا ترجمہ بھی کل پڑھیں گے اور کل آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو آپ کے گھر پر برکتوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.